بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت میں اس سے پہلے احادیث مبارکہ سنائی گئی۔ حدیث مبارکہ کے علاوہ جلیل القدر صحابہ سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت سارے اقوال مروی ہیں، جن سے ان صحابہ کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بلند مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کی گئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصے کے وقت ہنستا ہے، یعنی انتہائی بردبار ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں ہے بغیر اس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی بہت غیور آدمی تھا، اور اس کے پاس جو بھی چیز ہے اس کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا، یعنی بہت شجاع اور بہادر آدمی ہے، تو اس آدمی کی برائی نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو کہ معاویہ شام میں موجود ہیں۔ شام کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنا رکھا تھا۔ اور بھی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ میں اس شخص میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں پاتا ہوں، اور اس کے متعلق مجھ کو بھلائی کی خبر ہی ملی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی خبر برائی کی مجھ کو نہیں ملی۔ اور دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم قیصر و کسریٰ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو کہ دیکھو وہ تو اتنے اچھے سیاست کرتے ہیں، اپنے ملک کو چلاتے ہیں، پھر کہا کہ حالانکہ تم میں خود معاویہ موجود ہیں، معاویہ کے رہتے ہوئے تم کیسے یعنی قیصر و کسریٰ کی تعریف کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو انہوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری شام میں باقی رکھی، اور اس کے علاوہ اردن، حمص اور فلسطین وغیرہ کی گورنری بھی ان کو دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو فرمایا کہ ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اے لوگو تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند مت کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ لوگوں کے سر شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری کو، ان کے کام کو، ان کی سیاست کو ناپسند نہ کرو، اس میں بھی خیر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابہ میں بہت زیادہ علم والے سمجھے جاتے ہیں، ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ فقیہ ہیں، اور دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا ہے، اس لیے ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب رضی اللہ عنہ نے آ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، کہا کہ معاویہ نے وتر کی 3 رکعتوں کے بجائے 1 رکعت پڑھی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے بیٹے، جو کچھ معاویہ نے کیا صحیح کیا، کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اور دوسری مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے
کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کا لائق کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو کہ حدیث کی مشہور کتاب سنن ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حمص کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا۔ تو لوگوں نے ان سے چہمی گوئیاں کی ہے کہ دیکھو معاویہ کو بنا دیا، حالانکہ معاویہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا تذکروا معاویہ، معاویہ کا صرف بھلائی کے ساتھ ہی ذکر کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق یہ دعا دیتے ہوئے سنا کہ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سرداری کے لائق کسی آدمی کو نہیں پایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں غیر جانبدار رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ ما رأیت احدا بعد عثمان، کہ میں نے حضرت عثمان کے بعد کسی کو معاویہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ سے بڑھ کر بردبار، ان سے بڑھ کر سیادت کا لائق، ان سے زیادہ باوقار اور ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے معاملے میں ان سے زیادہ کشادہ دست ہو، ایسا نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اقوال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ان کی صفائی کے بارے میں تھے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زبانیں کہیں گندی نہ ہو جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اپنے عقیدوں کو، اپنے زبانوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔